اس لیے ضروری تھا ایک بیلنس آف پولیٹیکل فورسز چاہیے تھی. ایسا نہ ہو کہ پیپل پارٹی کو واک اوور مل جائے ٹوٹلی. اور شک یہ تھا فوج کے ادارے میں کہ پیپل پارٹی کی جو حکومت آئے گی وہ امریکن ایجنڈے پہ کام کرے گی. نیوکلیئر پروگرام انفنش تھا اس وقت تک. اچھا دیکھیں نا, کشمیر میں جہاد جو تھا وہ اٹھ رہا تھا, ابھر رہا تھا. افغانستان کا قضیہ ابھی تک حتمی نتیجے تک نہیں پہنچا تھا. لیکن بینظیر بھٹو آئے اور آپ سے آ کے انہوں نے بولا کہ یا آپ اس سے پہلے میں ماشاء اللہ لگائی دیں, مطلب اس زمانے آپ نے نہیں, یہ نہیں کہا انہوں نے. دیکھیں نا, میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے مارشل لا کیوں نہیں لگایا اس وقت. ہاں بالکل, تینوں چیزیں آپ نے بیان کی ہیں, اتنا موقع تھا, آپ نے مارشل لا کیوں نہیں لگایا؟ صحیح. تو ہم نے کہا کہ جی مارشل لا لگانے میں ملک کو خطرات کا خدشہ تھا کیا, اور ہم جمہوریت کو لانا چاہتے تھے. اور تو پھر آئی جی آئی کیوں بنائی؟ ہم نے کہا اگر آئی جی آئی نہ بناتے تو ہم الیکشن تک نہ پہنچ سکتے, الیکشن کرانے کے بھی قابل نہ ہوتے, گڑبڑ ہو جاتی یہاں پہ. تو انہوں نے قبول کر لیا. انہوں نے کہا اچھا آپ نے جو بھی کیا میں آپ کی دلیل سے اتفاق کرتی ہوں, لیکن کاش کہ یہ آپ نے نہ بنائی ہوتی, اب یہ میرے لیے مشکل بن گئی. ایسے اتنی پاپولر کیوں ہیں دنیا میں؟ کہتے ہیں 3 ایجنسیز, یعنی یہ سی آئی اے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے یہودی بھائی ہیں ان کی جو ہے, اور پھر آپ موٹیویشن اور ایڈیولوجیکل ڈائریکشن. موٹیویشن بہت ہے نا, فوج کا ڈسپلن, اس کی موٹیویشن. یہی بات. اس کے علاوہ بھی دنیا بھر میں کچھ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں کہتے ہیں انفارمیشن پہلے یہاں پہنچ جاتی ہے, پروٹیکشن. دیکھیں وہ تو کیونکہ اسلام کے خلاف ایک جوش ہے اس وقت دنیا کے, مغربی دنیا کے اندر. تو وہ جوش جب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ آل روڈز ٹو, ابھی حال ہی میں ایک جو رپورٹ لکھی گئی جس کو ورلڈ ایٹ رسک کے نام دیا گیا, 6 مہینے بائی پارٹیزن رپورٹ بیٹھ کے اوباما کو یہ پیش کی گئی ہے کچھ دن پہلے. اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ آل روڈز آف ٹیررزم اینڈ نیوکلیئرز آف اینڈ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن انٹرسیکٹ آن پاکستان, کہ یہاں جا کے ساری سڑکیں ملتی ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ ہر طریقے, پاکستان فوکس میں ہے, پاکستان نظریاتی ہے, پاکستان نیوکلیئرائی ہے, پاکستان جو ہے اس کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے, یعنی لڑنے مرنے کی صلاحیت ان لوگوں کے اندر موجود ہے. اور پاکستان کے پاس خوراک میں خود کفیل ہے, باوجود اس کے کہ شوکت عزیز نے پورا زور لگایا کہ ختم ہو جائے ہمارے یہ. ہائی, آئی ایم ہمایوں سعید. کیپ واچنگ اصفر مانی شو. سر آپ اتنے زبردست پیٹریٹ ہیں اور آپ یو نون فار اٹ. آپ مجھے بتائیں بینظیر بھٹو نے یوں کہا کہ آپ بھی ایک تھریٹ ہیں ان کی. نہیں, وہ تو انہوں نے مجھے کہہ دیا, مجھے جو بے نظیر نے تو مجھے, میرے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اگر وہ آج ہوتی, چاہے وہ وعدے کر کے امریکہ سے آئی تھی لیکن وہ وعدے نبھاتی. سر کیا وعدے تھے پہلے تو کلیئرفائی کریں. اور ان کو بھی پتا تھا کہ یہ وعدے جو ہے نبھائے گی نہیں. کیا وعدے ہیں, کیا وعدے تھے؟ نیوکلیئر پروجیکٹ ختم کر دیں, کیا تھا؟ دیکھیں جو امریکہ کے جو بائیڈنگ ہے نا, اسرائیل کو ایک خطرہ ہے. امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا نیوکلیئر, ہمارا جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے اسرائیل کے لیے خطرہ ہے. اسرائیل نے ہمیشہ ہمیں اینیمی نمبر 1 قرار دیا. بین گوریاں سے لے کے گولڈا میئر اور پھر نتن یاہو تک ہر ایک آدمی نے یہ کہا پاکستان ہمارا اینیمی نمبر 1 ہے. انڈیا بھی نہیں ہے, کیوں کہ انڈیا کے لیے بھی نہیں ہے اتنے تھریٹ جتنا اسرائیل کے لیے. اسرائیل کے لیے اس لیے کہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ ہم دونوں ایک نظریاتی ریاستیں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان اگر مضبوط اور طاقتور ہو گیا تو ایک دن اسرائیل کے لیے خطرہ ہوگا. ایک تاریخ ہے نا, 1400 سال پہلے خیبر اور مدینہ اور وہ جو کمبینیشن ابھی تک چل رہا ہے وہ نہیں, یہ ہمیشہ رہتا ہے, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. اصل ایک سوال جو دے رہا تھا اس سے میں آگے پوچھوں گا. انہوں نے پوچھا کہ بینظیر بھٹو کے لیے تھریٹ یہ تھے. سر کون تھریٹ تھا, کس نے مروا دیا, بتا دیں آپ کون سے لوگ تھے, کیا تھے؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے. دیکھیں میں تفصیل میں نہیں جا رہا, یقیناً اندرونی ہاتھ اس کے اندر ہوں گے. مجھے پھر انہوں نے پیغامات بھجوائے. اچھا 3 ذرائع سے, اور بہت معتبر ذرائع کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ آپ کا نام زبردستی میرے سے ڈلوایا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ کون ہے, اور میں آپ کو آ کے ایکسپلین کروں گی. لیٹ می فنش دی کیمپین. He was really happy. اگر آپ کا لاسٹ ان کا جلسہ دیکھیں تو she was glowing with happiness, کیونکہ وہ ڈیفائی کرنے کے موڈ میں, انہوں نے ساری عمر جو دبائی تھی, امریکہ دبا رہا تھا ان کو استعمال کرنے کی کوشش کر, نکل پڑی تھی اس میں سے باہر. لیکن اس بات سے ایک اور بات نکلتی ہے کہ اگر تو وہ بعد میں آ کے فرنٹ ڈوئنگ گورنمنٹ کے, اور ڈیل جو کہ انہوں نے کہا ٹوٹ گئی ہے, پھر وہ چیف جسٹس کے گھر بھی گئیں, شروع میں آتے ہی جیسے وہ کراچی لینڈ کی پہلے ہی دھماکہ ہو گیا ان کی گاڑی کی. ہاں بالکل. تو وہ کیا تھا پھر اس میں, اگر وہ اس کے دیکھیں جاتی تو میں نے, اگر وہیں پہ چلی جاتی, میرا بیان ہے, میں نے کہا وہ پلانٹڈ ڈیوائس تھی. اوکے. اور محترمہ نے بعد میں مانا کہ وہ پلانٹڈ ڈیوائس تھی.
खुदकुश हमला नहीं था। सही। अच्छा, it was planned device. हाँ जी, बैतुल्लाह मसूद के ऊपर डाल दिया गया। बैतुल्लाह मसूद साहब ने कहा कि जी मेरा कोई ताल्लुक भी तो नहीं सर कौन है बैतुल्लाह मसूद? ये तो बैतुल्लाह मसूद कौन है, कहाँ रहता है, और ये फिर क्यों पकड़ जाती है इसकी टेलीफोन कॉल, तो पता है कि कहाँ पे रहता है, तो फिर ये पकड़, और ये जलसे कैसे करते देखें जी, वो तालिबान की तो बात आएंगे बाद में कि 2 किस्म के तालिबान हैं। सही। एक जिनको अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, एक पाकिस्तान के खिलाफ, सही, और एक जो है बेचारे कह रहे हैं कि हमको जाने दो, हमें वहां पे जो काम करना है वो करने दो, जो हम पहले से करते आए, सदियों से करते आए हैं, वो जो सही तालिबान है जो। ये 2 किस्म के तालिबान हैं। अमेरिका उन तालिबान को जिनको वो इस्तेमाल करता है प्रोटेक्ट करता है, सही, और जो वो पाकिस्तान के मोहब्बती हैं उनको उड़ाता है। तो थोड़ा रिवर्स वापस चलते हैं 2001 9/11, अगर उस वक्त आप कंट्रोल में होते, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो आपके क्या स्टेप्स होते हैं? वही तो जो मुशर्रफ साहब ने किए। परवेज मुशर्रफ साहब ने 17 तारीख को जब फैसला कर चुके, ठीक है, तो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, और मैं तो उनका उस्ताद था, मैं उनका कमांडर भी रह चुका था। हाँ एग्जैक्टली। और मेरे साथ बड़े ही अच्छे ताल्लुकात थे, मेरे घर आना जाना था। मुझे बुलाया कि आप कंसल्टेशन के लिए आइए। ओके। मैंने इनकार कर दिया, पूरा जोर लगाया उन्होंने कि मैं आ जाऊँ, मैं नहीं गया। जहाँ उन्होंने DGISI उस वक्त के थे, दूसरे दिन वो भिजवाए मेरे पास कि उनसे पूछें कि वो क्यों नहीं आए। मैंने कहा देखें, मैं इसलिए नहीं आया कि ये एक गलत और शर्मसार फैसला हुआ है, और इसके नतायज आप देखेंगे क्या निकलेंगे। नहीं, उन्होंने कहा जी अमेरिकन इस दफ़ा हमारे साथ बड़े ठीक ठाक रहेंगे। मैंने कहा क्या मैं नहीं जानता मेरे से बड़े ठीक ठाक रहेंगे, ये नहीं ठीक नहीं रहेंगे, ये गलत कर रहे हो, तुमने गलत काम कर दिया है, तो तुम उनको अड्डे मत फराहम करना। कहने में हम अड्डे नहीं फराहम करेंगे। अच्छा, पहले ये बोला। हाँ, पहले ये बोला। देखें ये मेरे रिकॉर्ड के ऊपर है। इरशाद हकानी के कॉलम के अंदर छपा कि जनरल हमीद गुल अब थोड़े से इसके ऊपर माइल्ड हुए हैं, पहले बहुत ज्यादा वो सीख पाते, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा कि जी आपने बयान दिया है कि ये फौज का तो फैसला ही नहीं है, सही, ये तो चंद जर्नैलों ने फैसला, परवेज मुशर्रफ ने जाती फैसला किया। सर फिर तो इसका मतलब ये हुआ असफर के नाम है कि या सर ये इसका मतलब तो ये हुआ कि मुशर्रफ साहब एक प्लान का हिस्सा थे कि 99 में वो आएंगे और वो भी प्लांटेड थे, एक में वाकया होगा, और फिर वो देखें एंथनी ज़ीनी की किताब पढ़े ना, जो सेंट कॉम के कमांडर थे, तो उन्होंने ये कहा कि परवेज मुशर्रफ को हमने कहा कि तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हें कबूल करवा देंगे। अच्छा। नवाज शरीफ को कहा कि तुम उड़ा दो परवेज मुशर्रफ को। आपको याद होगा कि सितंबर में कहा गया था, शहबाज शरीफ जब न्यूयॉर्क विजिट कर रहे थे, हम फौज को नहीं आने देंगे। बिल्कुल सही है। दूसरी एक तरफ ये बात कह रहे थे, यानी नवाज शरीफ को हौसला दे रहे थे, कहते थे कि आप फिक्र ना करें, और आपको कि अगर आप कुछ कर गुजरेंगे तो परवाह नहीं। हाय, दिस इज बुशरा अंसारी, प्लीज कीप वॉचिंग असफरमानी शो।